والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں سچائی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک ٹرمنالوجی آ رہی ہے، والسابقون الاولون، ٹھیک ہے، سبقت دے جانے والے۔ اگر میں آپ کو اس کو اردو میں کروں، ویسے تو آپ ٹیکسٹ اپنا دیکھیے، ہائی لائٹ کر لیجیے سابقون الاولون، کیونکہ اب میں اس کے آپ کو نا ڈفرینٹ میننگ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس سے مراد کون ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سابقون الاولون میں سب سے پہلے تو جیسے آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مہاجر و انصار مراد ہے نا۔ اب میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ مہاجر کون تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے ہجرت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس راہ میں نہ جانے کتنی قربانیاں دی، یعنی مکے میں رہتے ہوئے بھی دیں اور پھر راستوں میں بھی دیں جو انہوں نے سفر طے کیا۔ پھر انہوں نے دین کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ چھوڑا، اور دیگر مواقع پر جب جب ضرورت پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کی حفاظت کی۔ جنگوں میں پکار آئی، جو بھی آپ نے ان کو کہا پکارا تو انہوں نے لبیک کہا، یہ تھے مہاجرین۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں انصار کون لوگ تھے۔ انصار کے بارے میں آتا ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انصار وہاں پہلے سے ہی قیام پذیر تھے، آپ یوں سمجھے کہ ویل اسٹیبلشڈ تھے وہ لوگ مدینے میں۔ تو جب مہاجر آئے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں، جیسے آج آپ بیچارے دیکھیے شامی جو مسلمان ہیں اور مختلف جو ہیں ان کے اوپر کتنے چیلنجز ہیں، بہت ہی کوئی ادھر سے نکال رہا ہے، کوئی ادھر نکال رہا ہے، بیچارے سفر جو طے کر رہے ہیں اس میں مرے جا رہے ہیں، جو ان کے سی کا سفر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ بجائے کہ وہ کوئی ری ایکشن شو کرتے یا کہتے کہ کیا مصیبت ہمارے یہاں آ گئے، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انصار نے مہاجرین کا جسے کہتے ہیں ویلکم کیا اور ان کی توازی کی، اپنا سب کچھ جو کچھ ہو سکتا تھا ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یعنی یہاں تک ہو گیا تھا کہ وہ وراثت میں حقدار بنانا چاہ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا رہی رشتوں کے علاوہ یہ وراثت میں تمہارے حقدار نہیں بن سکتے، منع کیا۔ یعنی اس حد تک ان کا احسان کا لیول بڑھ گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سابقون الاولین سے سب سے پہلے تو یہ مہاجر اور جو ہے انصار مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، ٹھیک، ایک تو یہ مراد ہے۔ سیکنڈ معنی کچھ علماء نے اس کے یہ لیے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یعنی مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر ہے، وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ ایک معنی سیکنڈ میننگ ہو گئی۔ تھرڈ ہم دیکھتے ہیں بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ کرام ہیں سابقون الاولون جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک تھے۔ یہ بعد میں آئے گا تو میں ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو، بیعت رضوان ایک ہوئی تھی تو اس میں کچھ صحابہ نے بیعت کی تھی، ٹھیک، تو یہ وہ مراد ہے۔ پھر بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سابقون الاولین سے مراد اہل بدر ہیں، یعنی جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ 4 مہینہ آ گیا آپ کے سامنے۔ اب امام شوکانی جو ہیں بہت بڑے امام گزرے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ چاروں معنی ہی درست ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں یعنی چاروں معنی ہی درست ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکھا ہے والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ جو سچائی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے ان کے بھی بڑے درجات ہیں۔ سچائی سے ان کے پیچھے آئے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس سے مراد تابعین دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے، کوئی بتائے گا تابعین سے کیا مراد؟ ایک بالکل صحیح ہے کہ ان لوگوں نے، تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں، ان کو ملے نہیں ان سے، لیکن صحابہ کرام کی صحبت سے بمشرف ہے، تو ان کا بھی مقام ہے نا، میرا امپورٹنس ان کی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے مراد تابعین ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو عام رکھا ہے، کچھ مفسرین نے، کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ تابعین۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے نا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہے، صحابہ کرام کا خاص طور پہ یہاں ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 83 میں آتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔
تو یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند کیا کیونکہ ان کے اندر وہ پوٹینشیل پایا جاتا تھا جو ہم جیسے عام انسانوں میں نہیں ہے. انہوں نے تو اتنی قربانیاں اپنی جان اور مال کی دی کہ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو انہوں نے مکے میں جو تکالیف اٹھائیں اور مدینے میں بھی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی چیلنجنگ جنگوں میں ساتھ دیا, تو اس لیے ان کا مقام بہت بڑا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا راضی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں معاف فرما دی, ان کی بشری لفظیں جو خطا ہوتی ہے نا کہ انسان کے حیثیت سے اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی ناراضگی کا رویہ نہیں رکھا, تبھی ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے اگر آج کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا ہے یا ان کی کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ کسی مسلمان کے شان کے یعنی ان کی شان سے لائق نہیں ہے یہ حرکت کرنا, اور مسلمان ہونے کے بھی حیثیت سے یہ بڑی نازیبا بات ہے. مینز یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اگر ہم ان صحابہ کرام کی محبت اختیار کریں گے اور سابقون الاولین اس کے اندر آتے ہیں کہ ان سے پیروی کریں گے ان کے راستے کی, تو ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ ظاہر اچھا ایک راستہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور اگر ہم ان سے یا کوئی بھی شخص عداوت رکھتا ہے, کوئی بغض رکھتا ہے, اناد رکھتا ہے, تو رضائے الہی سے یہ محرومی کا باعث ہے. تو یہ بات میں کیوں آپ سے کر رہی ہوں, میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی لیکن اویئرنیس تو ہو, کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم کب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہتے ہیں, ہم کب عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہتے ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے اسٹریس سے یہ بات کی؟ شاباش. اس کا جواب یہی ہے کہ ایک سیٹ, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے, ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں بیٹھے, ٹھیک ہے. پہلے بہت کچھ کم لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں نا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مسلمان امت کے اندر. سیٹ کا نام لینے کی ضرورت نہیں, لیکن ہمارے یہاں ایک سیٹ موجود ہے جو کہ ہمارے کچھ خلفائے راشدین, عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے, عثمان رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان سب کے بارے میں غلط باتیں زبان سے نکالتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ بون کیا کہ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا. تو اب آپ مجھے اشرا مبشرہ, بالکل آگے ہم اس پہ بات کریں گے, اشرا مبشرہ میں بھی نام ہے ان کا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے اور ہم ان کے بارے میں زبان کھولیں؟ آپ بتائیں نا, ہمیں ویٹ دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا. تو اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا کیونکہ یہ آپ اور میرا پرابلم نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھیں, آپ کو تو پتہ ہے یہ بات کہ ہم زبان سے بھی آپ یا میں یہ بات نہ ہمارے دل میں آئے گی کبھی یہ بات. علی رضی اللہ عنہ کی بھی ہم اتنی ہی عزت کرتے ہیں, اتنی ہی محبت کرتے ہیں, اتنا ہی ان کو درجہ دیتے ہیں, ہے نا یہ بات. ورنہ ہم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم تو دار اسلام سے نکل جائیں گے اگر ہم نے علی رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنا شروع کیا, نعوذ باللہ. اور ہم کیوں کہیں؟ کیونکہ وہ 4 خلفائے راشدین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ہمارے لیے تو ان کی عزت ہے, بالکل ایسے جیسے ذاکر نائک بعض دفعہ تبلیغ کے لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسپیکٹ اور ان کی عزت اور ان کی تعلیمات پر عمل جتنا ہم مسلمان اچھا کرتے ہیں اتنے آپ کرسچن تو نہیں کرتے. حقیقت ہے نا یہ, تو بالکل یہی والی بات ہے. تو بہرحال یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ ان کو ہمیں بالکل حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی بات زبان سے نکالیں. اور ایک اور بات یہ کہ یہ جو صحابہ کرام کا سابقون الاولون کا جو درجہ ہے یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئلے اور ہیرے کا فرق ہے, کیونکہ ہیرے میں کٹس لگتے ہیں تو پھر وہ ایک پریشیس اسٹون جیسے بن جاتا ہے. تو یہ پریشیس ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, آپ یوں سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا کہ اگر تم محبت کر بھی رہے ہو تو ظاہر ہے اس کا سورس میری ذات ہے, تو اللہ نہ کرے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے اوپر ایک طرح سے فرض ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. پھر یہ کہ اشرا مبشرہ میں بھی آپ دیکھ لیجیے جو صحابہ کرام کا نام آتا ہے ان کو دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی تھی نا, جنت کی 10 کا نام آتا ہے. پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ دیکھیے قرآن مجید میں آیا, آگے سورہ احزاب آئے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے گا اس میں, یا آپ گھر جا کے چیک کر لیجیے گا, ان کا نام آیا ہے. پھر عبداللہ بن زید کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ, یہ ایک صحابی تھے, انہوں نے اذان کے الفاظ اپنے خواب میں دیکھے. اور آپ یہ سوچئے کہ کتنا بڑا ان کا درجہ ہے نا, آج آپ دیکھیے اذان کی کتنی ویلیو ہے. تو اگر ان شارٹ آپ اس کو دیکھیں تو صحابہ کرام ایک طرح سے پوزیشن ہولڈرز ہیں, یعنی ان کا کوئی مقابلہ عام مسلمان کر نہیں سکتا, نہ پہلے کبھی کیا تھا نہ آج. ٹھیک, اب آپ یہ مجھے بتائیے, یہ بات تو میں نے آپ سے کہہ دی. ایک سوال یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ درجے آج ہمیں مل سکتے ہیں؟ اس سوال کے 2 اینگلز, یعنی جواب ہے, سوال کے بھی اور جواب کے بھی 2 اینگلز.
کوئی بتائے گا مجھے؟ نہیں تو کہہ دیا، آگے بولے کیوں نہیں مل سکتا؟ جی ہاں بالکل صحیح آپ نے کہا کہ دیکھیے یہ درجے والا جو جملہ ہے نا، ہاں یہ تھوڑا سا ٹربل سم ہے، یہ درجے نہیں مل سکتے، سیدھی بات ہے. لیکن کیا ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ کسی حد تک آپ جب معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے دین کو ڈاؤن ٹراڈن سمجھ کر سامنے نہیں آتے، سنت طریقے فالو نہیں کرتے، مثال کے طور پہ سیگریگیشن نہیں کرتے، مثال کے طور پہ مسجد میں نکاح نہیں کرتے، تو اگر ایسے موقع پر آپ اللہ کی محبت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے اتباع میں کھڑے ہوتے ہیں اور آگے یہ اسٹیپس لیتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سابقون الاولین کی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ. وہ درجہ نہیں ہے لیکن آپ آگے بڑھنے والے تو ہو گئے نا. اور کچھ لوگوں سے جیسے الحمدللہ آپ لوگ اس وقت قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے یا نہیں کر رہے تو کون آگے نکل گیا؟ کون نکلا؟ کرنے والے نہیں. آپ کہیے نا، آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. خیر وہ ایک ہونا چاہیے تھوڑا سا اپنا حجاب کے انسان اپنا ہر بات کی شو آفنگ نہیں کرے، لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے والے جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ آگے تو نکل گئے نا. یہ تو آبویس بات ہے. ہاں وہ درجہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ ہمارا آپ کا کوئی صحابہ کرام کا درجہ ہوگا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے اور نہ ہی سوچنا چاہیے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ آج یہ دیکھے گا کہ اسلام کی اس کمزوری کے بعد کون آگے بڑھ رہا ہے، کون آگے بڑھ کے میرے کلام کو سننا چاہتا ہے، کون اس دوڑ میں آگے سے آگے نکلنا چاہ رہا ہے. سابقون الاولون یہی ہوتا ہے نا. ایسا ایک تصور لائیے، بھاگتا چلا جا رہا ہے انسان نیکی کی دوڑ، یہ ایک کانسیپٹ آتا ہے. پھر یہ کہ جہاں اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو کیا وہ آگے بڑھ کے فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑتا ہے؟ سب سے پہلے دوڑتا ہے کیا؟ بغیر قربانی کے یہ درجے نہیں مل سکتے. اور ہمیں عمل سے بھی اور اپنے قول سے دونوں کو میچ کر کے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سنسیئر ہیں. تو ہوتا ہے نا جیسے بعض دفعہ قرآن کی آیات آتی ہیں آپ کے سامنے، کتنی ساری آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سبق کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے اور قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ بھاگ کے اس پہ عمل کرتے ہیں. انفاق کی آیت آئی وہ بھاگ کے اس پہ صدقہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی حجاب یا پردے کی آیت آئی تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے آج ہی اس پر عمل کرنا ہے. بالکل ایسے کہ جیسے کوئی 3 سیڑھی ایک ساتھ چڑھے، ٹھیک ہے نا، اور ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ رک کے سانس لے کے پھر تھوڑا پانی پیے پھر تھوڑا بیٹھ جائے. تو یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا ان کو چڑھنے میں یعنی تکلیف ہوتی ہے یا وہ فکر کرتے ہیں کہ میری کہیں سانس نہ پھوٹ جائے، کہیں مجھے پیاس نہ لگ جائے. لیکن جو سابقون الاولین ہوتے ہیں، اولون ہوتے ہیں، تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ 4 سیڑھی میں چڑھ جاؤں چاہے میری سانس پھولے چاہے مجھے پیاس لگے، وہ بات کی بات مجھے دیکھی جائے. یہ انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں مگر پرووائڈیڈ ہمارا یہ جذبہ موجود ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا نظر دے گا. جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج اگر کوئی سیگریگیشن کرنے پہ تیار نہیں ہے، آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کا درجہ بڑھ گیا الحمدللہ اللہ کی نظر میں. اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا نہ پڑھے، ہم تو پڑھیں گے، الحمدللہ آپ کا درجہ بڑھ گیا. آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے بچے کی بالکل بھی مہندی مایو نہیں کروں گی، 4 لوگ ناراض ہوں تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ کی قدر نہیں کرے گا، آپ کی سیکریفائسز کی سب سے زیادہ کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود نہیں کہ آپ کو اپریشیٹ کرے، اور فرق یہ کہ لوگ موجود ہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کے غلط کاموں پہ. تو اس لیے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. اور یہی ہمارا دراصل امتحان ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ کے ہمیں کہیں اور شاباش دیں کہ ہاں بھائی تم نے بہت اچھا کام کیا یہاں کے قرآن پڑھ کے، تو آپ اور میں تو کہیں ہمیں گھر ہی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے شاباشی دے دی، اب تم کیا کرنا ہے گھر جا کے. پھر ہم آؤٹ آف بیلنس بھی ہو جائیں نا، کیونکہ اتنا ہمیں ہائی ہو جائیں، ہم اتنا ہائی ہو جائیں کہ اللہ تو ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے، بھائی ہم تو بڑے یعنی اللہ کے مقرب بن گئے. تو تبھی اللہ نے یہ بیلنس رکھا کہ یہ چیزیں غیب میں رکھی ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نا یعنی کنٹرول رکھتے ہیں. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو تقاضا ہے نا کہ قرآن کا علم حاصل کر کے پھر آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ہسبینڈ کی بھی خدمت کرنی ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، اور اوور آل پھر ہمارا رزلٹ نکلے گا. صرف خدمت ہی نہیں کرتے بھی رہ جانا ہے اور صرف یہ بھی نہیں کہ قرآن ہی پڑھتے رہ جانا ہے کہ اتنا ہو جائے آدمی کے گھر ہی نہیں جانا چاہ رہا، پھر وہ ایک اور ایکسٹریم ہو گئی نا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں موناسٹک وے آف لائف جو ہے، بالکل وہ جو حدیث آئی تھی جس نے کہا تھا میں ساری رات روزے رکھوں گا، ایکسٹریمزم کا شکار ہو گیا تھا، ہم تو عورت سے کبھی شادی بھی نہیں کریں گے، قریب نہیں جائیں گے. کچھ صحابہ کرام کے اندر یہ موناسٹک وے آف لائف آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرمانڈ کیا، کہا میں تو نبی ہوں، تم کہاں سے یہ چیزیں کر سکتے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا
کہ میں عورتوں سے جو ہے وہ نکاح بھی کرتا ہوں لیکن ساتھ میں اور بھی اپنے تمام حقوق بھی ادا کرتا ہوں. تو یہی والی بات ہے کہ مونسٹک وے آف لائف جو ہے وہ آسان بہت ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں. جیسے آپ ننس کو دیکھیے, وہ ایک چرچ کے اندر ہوتی ہیں, ان کا ہاسٹل ہوتا ہے, ان کا وہیں رہنا سہنا ہوتا ہے, ان کی پریئرز ہوتی ہیں, ان کے کوئی دنیا کی ذمہ داری نہیں, نہ شادی کا کوئی ان کا ایشو ہوتا ہے, نہ کوئی بچوں کا ایشو ہوتا ہے. تو وہ ٹوٹلی ڈیووٹیڈ ہوتی ہیں یعنی اپنے دین کے کام کے لیے. لیکن آپ کو پتا ہے یہ طریقہ ان نیچرل ہے, کیونکہ اس میں کی آزمائش کیا ہے بتائیے, کیا آزمائش ہے جو آپ کی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ چاہے 2-3 گھنٹے کے لیے نکل کے آئیں, مگر ان کی آزمائش کے کمپیریزن آپ کی آزمائش زیادہ ہے. بالکل, آپ لوگ ابھی سب نکل کے آئے ہیں. آپ بتائیے, سچی بات بتائیے, کتنے لوگ چیلنجز کے ساتھ آئے بتائیں مجھے ذرا, مجھے معلوم چلے. خاص کچھ نہ کچھ ہے نا گھر میں ایشو, مقصد آپ لوگ اس کو عبور کر کے آئے, ٹھیک ہے. اور جو نہیں کہہ رہے تو الحمدللہ ان کا بھی بہت اچھی بات ہے. وہ بھی مجھے اچھا لگا کہ صبر کر رہے ہیں, ذکر ہی نہیں کر رہے. بالکل بالکل, یہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو چیز ہے, جو چیلنجز ہیں, تو یہ اس کو عبور کر کے ہی آپ الحمدللہ آ رہے ہیں نا. تو یہی بات یہاں پر بھی, یہی بات ہمیں دیکھنی ہے کہ قربانی کے بغیر ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بڑے بڑے صلے دے دے, بڑی بڑی چیزیں ہمیں نواز دے. پہلا اسٹیپ اللہ کا کلام ہی نہیں جاننا چاہتے. اتنا دکھ ہوتا ہے. میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا, کسی نے جو یہ بات کی کہ برائی سے کسی کو نہ روکو, اور یہ تو بالکل غلط سسٹم, کیونکہ ویسٹرن ہے نا, یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ آپ بالکل بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے بھاگو. یہ تو مطلب آپ سمجھے سن کی لیول پر, خاص طور پہ جو بچے باہر پڑھنے وغیرہ جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں, آپ بول نہیں سکتے. آپ یہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے, گے میرجز ہے, آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کو تو نکو سمجھتے, نکو ورڈ سنا ہے نہیں سمجھ, نہیں آپ کا, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. نکو کا مطلب ہوتا ہے ایڈیٹ بنا دینا, اتنا بے وقوف بنانا, اتنا اس کو ڈیگریڈ کرنا, اتنا ڈیگریڈ کرنا کہ وہ بچہ ڈی مورلائز ہو کے اسکول کالج میں چھوڑ دے, واپس آ جائے. اتنا اس کو میں کیا بولوں کہ گھٹیا سمجھنا, اتنا اس کو بلی کرنا, بلی بھی آپ سمجھ لیں. تو وہ بول نہیں سکتا بیچارہ, کیونکہ اتنا انہوں نے اپنے گناہوں کو اتنا انہوں نے امپورٹینس دے دی ہے نا, کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے ہمیں کہنے کا. آپ نہ کریں, آپ کی مرضی, آپ یہ میرج نہ کریں, اٹس یور چوائس. مگر اگر ہم کر رہے ہیں, اٹس آور چوائس, آپ کو کوئی حق نہیں. بالکل نہیں. اور آپ کو تو پتا ہے نا, آپ کے تو بچے کو وہاں پڑھنا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کیا چیلنجز ہے فار دس ریزن. ہاں, یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, تو بہت چیلنجز ہے واقعی وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں, اور پھر وہ دین پہ چل رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اپنے کزن کا بتایا, تو ریئلی اٹس امیزنگ. مطلب یہ تو بہت بڑا ان کو اسٹرگل ہے ان کے لیے وہاں. لیکن یہ کہ جو تعلیم دینے والے اور کہنے والے ہیں وہ کرتے ہیں بات الحمدللہ. جو بچے دین پڑھے ہیں اور دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں, طریقے سے بتاتے ہیں. ایک تو اس میں ظاہر ایک رویہ آپ کو اچھا کرنا ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہو, کیونکہ وجہ کیا, جو میں بیس پر آ رہی ہوں, قرآن نہیں پڑھا. کتنے لوگ آپ سوچیں کہ میں یہی کبھی سوچتی ہوں کہ جو مجھ سے بات جنہوں نے کی تھی, نہ اب تک قرآن پڑھا ہے, نہ آگے کوئی ارادہ ہے, ٹھیک ہے. ان کو کوئی نہیں ان کو مجبور کر سکتا آپ اسلام, یعنی اگر ان کو قرآن پڑھنے کو کہو تو ان کو کرنٹ لگتا ہے, لائک ایسے سمجھتے ہیں آپ. تو ایسے شخص کو کیسے کوئی دعوت دے سکتا ہے, اچھی خاصی عمر بھی ہو گئی. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ ایسی دنیا سے مقصد یہ شخص ہے جو بھی ہے چلا جائے گا. آپ بتائیں, افسوس تو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. میرا کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ تعلق قریبی, لیکن بہرحال افسوس تو ہوتا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہے, جانتی ہوں. اپوزٹ وائس بالکل بالکل بی ہیومن, بس اسی کے اوپر ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے رہو. تو بھئی آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں گے تو واٹ اباؤٹ اللہ کے حقوق, مطلب اللہ کے کوئی حقوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا میں بھیجا, بس بندوں کے حقوق دیتے رہو. اور اللہ تعالیٰ کی تو اتنی بڑی بات ہے, آپ اور میں تو ہوں, جو سچ بات ہے. ہم تو کہیں کہ بس ہمارے حقوق دو, باقی کون, باقی کیسا کون. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نہیں, ہسبینڈ ہے حقوق دو, اس کے بچہ ہے اس کے حقوق دو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا ظرف ہے, اور اس کی بھی پکڑ کہ بھائی بچے کو نہیں پالا, آپ نے نگلیکٹ کیا, آپ کی پکڑ. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں نہیں تم نے صحیح طرح پالا. تو اللہ تعالیٰ کتنا بیلنس ہے کہ اللہ کے حقوق العباد بھی ادا کرو, حقوق اللہ بھی ادا کرو.
ایک جگہ میں درس دے رہی تھی تو یہ نہیں بات ہوتی ہے پیپل پلیزر کی، آپ لوگ سے جیسے میں اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں نا کہ لوگوں کی رضا کے لیے کام نہ کرو، بی گاڈ کانشیس، پیپل کانشیس نہ بنو، تو اسی پہ میں بات کر رہی تھی. تو ایک صاحبہ ہے نا بعد میں آ کے کہنے لگی کہ انڈائریکٹلی مطلب کہہ رہی تھی، ڈائریکٹ مجھے نہیں بولا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو بات کہہ رہی ہیں صحیح ہے، ایگری کرتی ہوں میں، لیکن یہ کہ لوگوں کا بھی تو کتنا حق ہے ہمارے اوپر. لوگوں کا تو جیسے وہ سمجھتے نا کہ یہ بھی ایک ہمارا جو ایک طرح سے نا ایمان ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت سویٹ ہوں. تو میں نے کہا یہ آپ سے کس نے کہا آپ ان کے ساتھ سویٹ نہ ہو. یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کو غلط راستے پہ لے جائے تو آپ کو اس کے پیچھے نہیں جانا. تو دین شی ریئلائز. تو لوگ اگر عام طور پہ درس بھی دینا تو وہ ہو جاتے ہیں، ریزنٹمنٹ ان کے اندر آتی ہے، یا وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ ہم بنا کے رکھیں، کیوں نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کریں. جیسے ہے نا کہ آپ کہ کوئی کسی کا کوئی غیر اسلامی کوئی وہ تہوار یا کوئی رسم منا رہا ہے تو آپ اسے منع کریں تو وہ اس بات کے اوپر بہت برا مانتے ہیں. کیوں؟ وہ تو ہمارے رشتے دار ہیں، ہم کیوں ایسا کریں. تو جب ان کو یہ ڈفرینس بتایا نا کہ جب وہ اللہ کے خلاف چلیں گے تو آپ ان کو کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. یہ تو آپ کی اپنے کو بھی ڈبو رہے ہیں. ساتھ میں وہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ کچھ لوگوں نے نیچے کشتی میں ہی چھید کرنا شروع کر دیا کہ چلو نیچے سے ہی پانی لے لیتے. تو کیا حدیث تھی کہ اگر یہ لوگ جو ہے یہ کریں گے تو خود تو ڈوبیں گے، اوپر جو بیچارے لوگ ہیں وہ بھی نیچے اوپر سب ڈوب جائیں گے، جس کی غلطیاں نہیں ہیں سب ڈوب گئے. تو یہ جو چیز سنسیئرٹی ایکچولی انسان کو دکھتی نہیں نا، جو انسان کسی چیز کے لیے منع کرتا ہے تو وہ نظر ہی نہیں آتی، وہ تو سب سے بڑا دشمن لگتا ہے. آپ دیکھیں ماں باپ سب سے بڑے دشمن لگتے ہیں جب بچوں کو سمجھاؤ. فرینڈ اگر دوسری فرینڈ کو سمجھاتی ہے کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے، اس سے تو ملنا ہی چھوڑ. کوئی نہیں سمجھتا سنسیئرٹی. آپ لوگوں کو قرآن کی کلاس میں آنے کو کہتے ہیں، میں تو کہتی ہوں وہ عقل مند لوگ ہیں جو آپ میں سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ آنے لگے نا، آپ کی فرینڈز ہیں چاہے آپ کے بہنیں ہیں، جو بھی آپ کی ریلیشن شپ ہے، تو وہ تو بڑے عقل مند انہوں نے سودا کیا ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں نے قرآن پڑھنے والوں کی بات سن کے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیا. جو یہ نہیں کرتے تو وہ اس کے ریپرکشنز فیس کریں گے. ایسی بات ہے کہ اللہ کے ڈیفائنس کے لیول میں آنا اور یہ کہنا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کلام کو سننے کی. تو اگر اللہ کے کلام سننے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو انسان کا دنیا میں مقصد بھی کیا ہے، ضرورت بھی کیا ہے اس انسان کی، یعنی وہ اس کی ورتھ ہی کیا ہے. اگر وہ اللہ کا ہی نہیں بن سکا تو آپ مجھے بتائیں وہ دنیا میں کس کا بنے گا. آپ کو میں نے ایک دفعہ شاید بتایا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا، ان کا یہ قول ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. کتنی اچھی بات ہے نا، اور کیجیے گا اس بات کے اوپر گھر جا کے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ بھائی اس کی صحبت سے بھی بھاگتا ہوں کہ یہ کیسا شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں. یہ انسان مجھے کہاں لے جائے گا اگر میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھوں. تو یہ بھی آپ کو اپنی جو مجالس ہے نا اس کی طرف بھی توجہ دیں، اپنی صحبت کی طرف بھی توجہ دیں. بہت زیادہ ایسے لوگوں میں انٹرمنگلنگ بھی جو ہے نا انسان کا دل بڑا سخت کر دیتی ہے. اللہ کے احکامات وغیرہ پہ نا انسان بڑا لائٹلی لینے لگتا ہے سب کے روم میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بد اخلاقی کریں، ایون جو بھی وہ آپ کے ساتھ کریں اخلاق کے ساتھ ان تک دین پہنچائیں. یہ تو مین چیز میں آپ سے کہوں گی، کبھی سختی سے نہ بات کریں، چاہے آپ کے اپنے بچے ہیں، چاہے آپ کے اپنے رشتے دار ہیں، ہسبینڈ ہیں، چاہے کوئی بالکل غیر. اخلاق نمبر 1 چیز ہے. اخلاق کے ساتھ بات کریں، میسج دیں، بات بن جائے الحمدللہ، نہیں بنے آپ کو لگے کہ وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، چینج دا ٹاپک، پھر کسی اور دن کے لیے بات ہو رکھیں. اینڈ تک نہ پہنچائیں بات کو، کیونکہ پھر وہ اینڈ ہوگی نا تو وہ اینڈ ہی ہو جائے گا، دی اینڈ ہو جائے گا، پھر آپ کبھی زبان کھول نہیں سکیں گے. تو آگے کے لیے نا بات کو اپنا جاری رکھنے کے لیے نا تھوڑا ویٹ کریں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 101. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُوهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. تمہارے گرد و پیش و بدی رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں. اس طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ جب ہم ان کو دوہری سزا دیں، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ یہ منافق ہیں جو کہ نفاق میں طاق ہو گئے. کیا مراد ہے؟ ایکسپرٹ ہو گئے. جیسے ہوتا ہے نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ.
تو انہوں نے اتنی منافقت کی ہے کہ یہ طاق ہو گئے، ان کے ٹپس پر آ گیا ہے کہ کیسے جو ہے دو رخا چہرہ انسان بنائے، اللہ کے سامنے کچھ پیچھے کچھ. تو اس چیز میں یہ طاق ہو گئے. دوسرے اور بھی ان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھی، جھوٹ بول بول کے طاق ہو گئے. اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اب جھوٹ ان کے ٹپس پر آ گیا ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں جھوٹ بولنے میں. جیسے دیکھیں جو مومن ہوتا ہے، سچا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو بعض دفعہ جھوٹ بولنے میں بھی بلنڈر کر دیتا ہے. ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ دوسرا پکڑا جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہے نا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں، کبھی بولتا نہیں ہے جھوٹ، غلطی سے ایک آدھ دفعہ بول دیا تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی عجیب عجیب باتیں کر کے اپنا جھوٹ خود ہی کھول دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو ان کا کیا معاملہ ہے، دے آر ایکسپرٹ. یہ تو ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرا انسان کہتا ہے کہ 100% درست بات کر رہے ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ اگر آپ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، الحمدللہ، اگر آپ کے اندر یہ ہے ٹینڈنسی پائی نہیں جاتی. اور یہ جو بات آئی لا تعلمون، فرمایا کہ آپ نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو علم غیب ہے اس کی نفی کر دی گئی کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا چاہا غیب عطا کیا. معراج کا واقعہ پورا غیب کے اوپر ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو غیب دیا ہی نہیں، لیکن کتنا دیا جو اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے، اب اس وقت ٹائم نہیں کہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں. واقع عف کی سے مثال پتہ لگتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، لیکن معراج، واقع معراج کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے انڈر ہوا تھا، آپ کی رضا سے ہوا تھا، اللہ کی رضا سے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پلان کیا تھا، تو اس حد تک آپ کو ضرور غیب سے واقفیت دلائی. تو بہرحال یہ چیز آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ دنیا میں عالم الغیب کہتے ہیں، اور جب جو کوئی اس چیز کو نگیٹ کرتا ہے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو جو ہے گستاخ رسول ہے. ٹھیک. تو یہ بیلنس ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے. کیا کہیں آپ اس کے ساتھ جملہ کہ جتنا اللہ نے چاہا ان کو غیب سے مطلع کیا، اور جس کا کہ واقع معراج اس کی دلیل جو کہ آپ کھلے عام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے کلیش ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈائریکٹ یہ بات نہ کیا کریں کہ غیب تھے ہی نہیں آپ عالم. ٹھیک. پھر ایک اور بات کیا پتہ چلی کہ یہ بات اور دیکھ لیجیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ان کے لیے سزا کیا ہے، کہ جو کہ یعنی یہاں پر جن کا ذکر ہے کہ قریب ہے وہ وقت جب ہم تمہیں دوہری سزا دیں گے. یعنی جو یہ طاق ہو گئے تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے دوہری سزا ہے، یعنی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، تو دوہری سزا ہوگی. آگے دیکھیں آیت نمبر 102. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پہ نا کچھ ایسے مخلص ان کا مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ بغیر کسی عذر کے، یعنی آپ کہہ لیں کہ کوئی ان کی نیم ایکسکیوز نہیں تھی، لیکن ہاں تھوڑی بہت کاہلی ان سے سرزد ہوگی، جس کی بنا پر تبوک میں وہ نبی کریم غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے. لیکن بعد میں جب ان کو اپنے غلطی کا اعتراف ہو گیا، انہوں نے کیا اور غلطی کا احساس ہو گیا، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ہم نے غلط بات کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے استغفار کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. اس کے بارے میں ایک یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے ہے نا، میں نے بھی اب تلاوت کی، ان کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ ان کا عمل مخلوط ہے. مخلوط سے کیا مراد ہے؟ مکس ہے، کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے. ٹھیک. تو اس کے بارے میں بہت ہی ایک حدیث میں نا بڑا اچھا ایک واقعہ آتا ہے، انٹرسٹنگ ہے بہت ہی. اس میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اخنس بن قیس رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو ہر خوشخبری والی آیت پر کہا کہ میں تو ان میں نہیں ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ سابقون الاولون یا ایسا کچھ ذکر کہیں آتا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان میں نہیں ہوں، میرا شمار نہیں ہوتا. تو جب یہ آیت 102 پر پہنچے سورہ توبہ پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت واقعی ایسی ہیں جو کہ میرے لیے، کیونکہ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں آتا ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ اس میں آتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یہ بات آتی ہے نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں میرا ذکر ضرور ہوگا. تو وہ اپنے کو ڈھونڈتے تھے.
کہ کہاں پر میں اسٹینڈ کرتا ہوں نا، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ ذکر ہے. تو انہوں نے جب یہ یعنی مطالعہ کیا تو تب انہیں اس بات کا احساس تھا. اچھا پھر کیا ایک اور ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ کیا ہوا کہ جب وہ قرآن میں جہنم کی آیات پڑھتے اور یہ ہوتا کہ فلاں کے لیے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے، تو وہ یہ سوچتے کہ میں اتنا بھی بڑا گنہگار نہیں کہ جہنم میرے لیے ہو. تو ان کو یہ خیال آتا تھا کہ نہ میں ادھر اسٹینڈ کرتا ہوں نہ میں ادھر اسٹینڈ کرتا ہوں، تو میں ہوں کہاں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جب سورہ توبہ 102 میں پہنچے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو پا لی. تو واقعی یہ بات ہے نا، دیکھیے جو لکھی ہوئی بات ہے کہ کیوں انہوں نے اس چیز کے بارے میں کہا، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. یہ وہ مسلمان ہے نا، تو ان کو یا مومن ہیں کہ جن کے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، زیادہ تر اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ ان کے اندر امپروومنٹ کا جذبہ ہے اور موسٹلی ان کی کیا ہیں، نیکیاں ہیں. آیت نمبر 103 دیکھتے ہیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجیے، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیے، ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں پہ کیا بات بتائی گئی، صدقے کا ذکر کیا گیا نا، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے صدقے کے اوپر. اور صدقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ بھی یہاں مراد ہو سکتی ہے اور وہ صدقات بھی ہوتے ہیں جو کہ قرض حسنہ کہلاتا ہے، جو کہ ہم اللہ کی راہ میں اسپینڈنگ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو آپ صدقات کے اوپر، اللہ کی راہ میں انفاق کے اوپر موٹیویٹ کریں، تاکہ ان کو ان کا تزکیہ ہو، وہ پاک ہو جائیں. تو پتہ کیا یہاں پہ چل رہا ہے، جو خاص بات کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے یا اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے بالکل ہی آپ کی سیلری میں سے آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ تو آپ پھر بھی جمع کرتے ہیں اور آپ کے پاس فرض ہے، صدقہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، اس یور چوائس. تو جب اس نیت کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں مال نکالتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اخلاق اور اس کے کردار میں اور اس کے درجات میں بہتری ہوتی ہے، امپروومنٹ آتا ہے، درجات اس کے بلند ہوتے ہیں اور تزکیہ ہو جاتا ہے. اس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ برائیاں انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں جب وہ اللہ کی راہ میں مان دیتے ہیں. تو اور کچھ فائدے ہمیں پتہ چلے. پہلے ہم نے جانا تھا نا کہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اب یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بندے کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی اور اس کے علاوہ اس کے اندر اس کے جو برائیاں اس کے اندر سے ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں. امیزنگ بات ہے نا یہ. تو وجہ کیا ہے کہ آپ کو آج میں بتاؤں کہ صدقے کو صدقہ کہا کیوں جاتا ہے. تو یہ ورڈ نا صدق سے نکلا ہے، اور صدق کیا ہے، سچا شخص نا. تو خرچ یہ کیوں ہے کہ جیسے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے نا، تو اس نے جو دعویٰ کیا تھا نا ایمان کا، اب اس نے اس کا حق ادا کر. بات کلیئر ہوئی؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہماری تو جان بھی اللہ کی راہ میں چلی جائے، ایسے کہتے ہیں نا، لیکن پیسے 10 روپے نہیں نکلتے، 20 روپے نہیں نکلتے اللہ کے لیے. تو جو شخص جو ہے اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے نا، وہی اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ مال نکالے، اور تبھی اس کو صدقہ کہا. جی صدقہ و خیرات ایک ہی چیز ہے. اردو میں ہم جو اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں نا، پاکستانی اردو، اس میں ہم خیرات کہتے ہیں. آپ کو یہ عربک ٹرمینالوجی نہیں ملے گی، دیٹس وائی میں یوز نہیں کر رہی، میں صدقہ ہی ہمیشہ یوز کرتی ہوں. اور یہ ورڈ بھی بہت برا ہے. آپ اگر اپنی میٹ کو بولیں گے نا تو میں خیرات دے رہی ہوں، شی مائنڈ اٹ، وہ بہت برا اسے لگے گا کہ یہ مجھے نہیں دے. تو یہ ہم نے نکال دیا نا ٹرمینالوجی، تو آپ کبھی نہیں کہا کریں خیرات، صدقہ ہی کہیں. یہ اردو کی ورنہ ٹرمینالوجی آ جاتی ہے. اچھا اب میں کچھ اس حوالے سے آپ کے سامنے احادیث بھی رکھ دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا کہ نہ تجھے آگ لگنے کا خطرہ ہے، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ ہے، نہ کسی چور کی چوری کا ڈر ہے. میرے پاس رکھا گیا ہے خزانہ میں تجھے پورا دوں گا اس دن جبکہ تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. اسے تبرانی نے روایت کی. کتنی اچھی بات ہے نا، یعنی کتنی امیزنگ بات ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں کہ تم مطمئن ہو جاؤ میری راہ میں خرچ کر کے، کہ تم جو کچھ بھی میری راہ میں لگاؤ گے نہ آگ لگے گی اس کو، نہ پانی میں ڈوبے گا، نہ چور کی چوری جو ہے
اس کا کوئی ڈر ہوگا. تمہارا مال کوئی لے کے چور بھاگ نہیں سکتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات ہے اس میں کہ صدقہ وصول کرنے والے کو بھی صدقہ دینے والے کے حق میں دعائیں خیر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی صدقہ دیتا ہے, کوئی زکوٰۃ دیتا ہے, تو جو بھی اسے وصول کر رہا ہے وہ اس کو دعا دے. یہ ایک تقاضا ہے, مطلب آپ سمجھیں کہ کتنا ایٹیکیٹ ہمارا دین سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ لے لیا اور اس کے بعد کہا کہ یعنی بہت ایریگنس کا اظہار کیا, تو یہ بھی ایکسٹریم رویہ نا. میں نے بھی کہا تھا, جیسے آپ کو بتایا تھا کہ شکریہ تو اللہ کا مین ہے, لیکن انسان کا بھی اگر انسان ادا کرتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. جیسے ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہے نا تزکیہ ہوتا ہے. تو کیا ہے تزکیہ؟ گناہ نکلتے ہیں. اور جب کفارہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کہ ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے انسان کا. پھر ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. اس سے ترمذی نے روایت کی. دو باتیں, نمبر 1 کیا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, سیکنڈ بری موت سے بچاتا ہے. تو بہت اہم یہ حدیث ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو بعض دفعہ اتنا بڑا گناہ انسان کر لیتا ہے کہ جب معافی بھی مانگتا رہتا ہے تو دل میں سوچتا ہے اللہ تو نہیں مجھے معاف کرے گا. تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ ایک تو یہ غلط بات ہے, اللہ بالکل انشاءاللہ معاف کرے گا. انسان کو جو پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کا شک نہیں جا رہا تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیں تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ اور اس کا انفاق ہوگا. اسے احمد نے روایت کی. یعنی اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, آپ کو پتا ہے نا بڑی تپش ہوگی سورج کی قیامت کے دن, تو اس وقت جس نے صدقہ دیا ہوگا مومن نے, تو وہ صدقہ اس کا سایہ بن کے اس کو اس وقت پروٹیکٹ کرے. سوچیں تو پتا کیا چلتا ہے, یہ صدقات, یہ قرآن کا پڑھنا, قرآن آپ کو پتا ہے نا آپ کی سفارش کرے گا, روزہ سفارش کرے گا, تو پتا چلا کہ کام آنے والے تو ہمارے یہ سب اعمال ہیں. لوگ تو نہیں کام آ رہے ہیں, کوئی بھی کہیں نہیں لکھا ہوا, ورنہ لکھا ہوتا نا کہ فلاں پیر جن کے پاس آپ جاتے تھے تو وہ آپ کو نعوذ باللہ سایہ کر دیں گے اپنے ہاتھ سے. لکھا ہونا چاہیے تھا, یہاں کوئی نہیں ہمیں پتہ لگتا. صدقہ واقعی ہمارا دوست